السلام علیکم جی، بہت اہم خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جبکہ حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب امریکہ میں ہیں تو پاکستان کے اندر ایک جگہ سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ پاکستان کا آئندہ الیکشن بہت زیادہ خونی ہونے جا رہا ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے یہ الیکشن، اور ہم دیکھیں گے کیسے الیکشن ہوتا ہے۔ الیکشن جو ہے وہ تو ہے ہی غیر اسلامی فعل، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ الیکشن کیسے ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، اور اس کے مطالب کیا ہیں یا اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ پہلے ہم آپ کو ایک تعارف پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تعارف ہے جی محمد شعیب صاحب کا، جو کہ جن کے والد صاحب کا نام محمد شریف ہے۔ یہ سکنہ باجوڑ ہیں جی، باجوڑ کے رہنے والے ہیں۔ مامون بادین خیل ان کے علاقے کا نام ہے۔ انہوں نے درس نظامی دارالعلوم کراچی، جو کہ مولانا تقی عثمانی صاحب والا مدرسہ ہے، وہاں سے کیا ہے۔ پھر یہ کچھ عرصہ جامعہ بنوریہ کے اندر بھی تخصیص کے معاملے کے اندر مقیم رہے ہیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جامعہ اشرف المدارس جو ہے وہاں سے بھی تخصیص کی ہے، اور پھر دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر مٹا سوات کے اندر ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جبکہ حفظ و تجوید جو ہے انہوں نے دارالعلوم پشاور سے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں افغانستان، یہ جو شعیب صاحب ہیں، اور وہاں پہ جا کے جلال الدین حقانی صاحب کا مدرسہ ہے جلال آباد کے اندر، جامعہ فاروقیہ، اس کے اندر جا کے تو مدرس مقرر ہو جاتے ہیں اور اس کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر پہنچتے ہیں۔ یہ صاحب جو ہیں یہ عسکری تربیت انہوں نے 1998 میں حاصل کی حرکت المجاہدین سے، جو کہ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب جو ہیں وہ کون ہیں، اس کے لیے آپ کو حامد میر صاحب کے اوپر نظر رکھنا پڑے گی، کیونکہ اکثر ان کے پروگرام کے اندر مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب براجمان ہوتے ہیں جب کوئی طالبان کے متعلق بہت اہم ایشو آئے، تو وہاں پہ جا کے نمائندگی فضل الرحمان خلیل صاحب کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے مولانا عبید اللہ گلگتی سے بھی زانو تلمذ طے کر رکھا ہے۔ یہ 7 سال تک جامعہ رشید کراچی کے اندر پڑھاتے رہے ہیں۔ میں جامعہ الرشید کراچی کو بہت زیادہ رسپیکٹ اور پرامن اداروں کے اندر سمجھتا تھا جی، تھا۔ اس گریجویٹ کے بعد جو ہے نا، وہ میرا جو اعتماد تھا وہ بھگ سے اڑ گیا۔ 2007 میں جی یہ گرفتار ہوتے ہیں، پھر ان کی گارنٹیاں دی جاتی ہیں، یہ پاکستان میں گرفتار ہوتے ہیں کراچی سے ہی، اور پھر ان کی گارنٹیاں شرنٹیاں دی جاتی ہیں جی، اس کے بعد ان کی رہائی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ چلے جاتے ہیں اور یہ جا کے TTP جوائن کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ مولوی گل بہادر صاحب کے ایسوسیٹ ہیں، جو کہ TTP کا ایک افیکٹو گروپ تھا۔ یہ وہ گروپ تھا جو کہ پرو پاکستان سمجھا جاتا تھا، اور پاکستان فوج کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ پھر اس کے ان تعلقات کے دوران دراڑیں ڈالی گئیں، باقاعدہ مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے بارے میں یا ایک دوسرے کے اوپر کارروائی کر کے ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی گئی۔ مثلا گل بہادر کے خلاف بمباری کر کے کسی اور نے تو کہہ دیا کہ یہ پاک فوج کی کارروائی ہے، اور شاید ادھر سے بھی کسی نے اون کر لیا ہو، تو مولوی گل بہادر صاحب جو ہیں وہ عرصہ ہوا وہ اور ان کی تنظیم، اور یہ ان کی تنظیم کے اندر نمبر 2 ہیں۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی افواج، پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات اور پاکستان تحریک انصاف کے حق کے اندر جتنا بھی مہم TTP کی طرف سے چل رہی ہے یا افغانستان کی طرف سے چل رہی ہے، یہ شعیب نامی صاحب جو ہیں، میں تو انہیں گنڈا ہی کہوں گا، یہ شعیب نامی صاحب جو ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔
تو اصل برین جو ہے یہ پچھلے دنوں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر حملہ ہوا، یہ کل پشاور کے اندر بھی حملہ ہوتا ہے، یہ باجوڑ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے کے اوپر حملہ ہوا جس میں 80 کے قریب جانیں گئیں. ان سب کارروائیوں کے پیچھے جو ایک خناس جو ہے، جو یہ شیطانی دماغ جو ہے، وہ اس شعیب نامی شخص کا ہے. تو یہ شعیب صاحب نے ایک انٹرویو دیا. میں اب کیا کروں، عادت پڑ گئی ہوئی ہے لوگوں کو احترام سے بلانے کی، ایسے منہ سے نکل جاتا ہے صاحب، ورنہ یہ شخص ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کیا جائے. اس نے ایک انٹرویو دیا ہے جی سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے سوال و جواب ہوئے. اس کے اندر وہ جتنے بھی یہ ہے نا یہ جہادی اور خود کش بنانے کا سب سے پہلا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ سے ڈائیلاگ کا جو ہے وہ کنسیپٹ نکالا جائے، اور یہ کنسیپٹ ڈالا جائے کہ آپ بھی انسان ہیں اور دوسرے بھی انسان ہیں. آپ بھی اتنے ہی قابل احترام ہے جتنا دوسرا قابل احترام ہے. آپ کا رب بھی اتنا سچا ہے جتنا اس کے بقول اس کا رب سچا ہے. تو آپ کو اس کے رب کا بھی احترام کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے رب کا احترام کرتے ہیں. آپ اس کے رب کا احترام نہیں کریں گے تو وہ آپ کے رب کو غلط کہے گا. اور میرے آقا کا حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا مت کہو، پھر وہ تمہارے سچے خداؤں کے بارے میں یہ باتیں کریں گے. تو میں تو اس سنت پہ عمل پیرا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات نکالتے ہیں. جب یہ بات نکالتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ جمہوریت، ڈائیلاگ، دلیل جو ہے وہ اس کے ذہن سے بالکل ہی کاٹ کے نکال دی جائے. اب دیکھیے نا، وہ اپنے انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ عوام کا کام صرف حکم مان کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومت سازی کے اندر جو ہے انٹرویو دیا جو انہوں نے کافی زیادہ انٹرویو ان کا سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے. اور مجھے خاص طور پہ ان کا جب انٹرویو ریکارڈ ہونا تھا تو پہلے اطلاع پہنچوائی گئی کہ انٹرویو ریکارڈ کران لگا جائے. ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہے، جب ریکارڈ ہو جائے گا تو دیکھ لیں گے. ریکارڈ ہو گیا، ریلیز ہو گیا. پھر اتوار کے دن بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ وہ آپ نے سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں سنا. تو میں سنا ہے، تھوڑا سا چیدہ حصے سنے ہیں. مطلب کہ میرا خیال ہے کہ ان صاحب کو باقاعدہ ان کے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، جو کہ ذہنی طور پہ بانجھ اور معذور لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کلٹ فالوئنگ چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اسلام کا غلاف چڑھاؤ اور اسلام کا ٹھپا لگاؤ. ہمارے ہاں جتنی بھی قباطیں ہیں اس کے اوپر اسلام کا ٹھپا تو لگایا جاتا ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب جیسا اخلاق باختہ شخص بھی تقریر کرتے ہوئے اسلامی ٹچ تو دیتا ہے، اور اگر وہ ٹچ کرنا دینا بھول جائے تو ساتھ میں کھڑا ہوا سوری جس کے اندر یہ ذرا اضافی ہے وہ بھی لہجہ دے تک ذرا اسلامی ٹچ دے دو، اسلامی ٹچ دے. تو اسلامی ٹچ تو دیے بغیر بات نہیں بنتی نا، بنتی نہیں ہے بات ساگر و مینا کہے بغیر. تو وہ ساگر و مینا کہے بغیر تو وہ جناب ساتھ میں اسلامی ٹچ تو دینا پڑتا ہے. تو یہ اسلام کے ٹچ کے ذریعے اس میں سوچ رہا ہوں کہ جامعہ ترشید والے یا جامعہ دارالعلوم کراچی والے تقی عثمانی صاحب آپ پڑھا کیا رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو؟ اگر آپ کا گریجویٹ جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے، سر بڑی معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، سر آپ کر کیا رہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ مطلب شائننگ اسٹوڈنٹ، اور کوئی مدرسہ چھوڑا نہیں ہے. جامعہ بنوریا کے اندر بھی موصوف رہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیے کراچی کا کوئی بھی نامور مدرسہ ان صاحب نے نہیں چھوڑا. اور اس وقت پاکستان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ملا یعقوب صاحب فرما رہے ہیں، ملا عمر صاحب کے صاحبزادے، اور وہ بھی آپ کے جامعہ دارالعلوم کراچی سے پڑھ کے گئے. سر آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ آپ اس طرح کے مانسٹر پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. سر پاکستان کا معاشرہ ایک اکثریتی مسلم معاشرہ ہے. آپ نے انہیں یہ نہیں پڑھایا کہ ایک اکثریتی مسلم سیٹلڈ معاشرے کے خلاف تلوار اٹھانا جو ہے وہ خوارج کا کام ہے. آپ نے انہیں یہ نہیں پڑھایا سر. تو بہرحال یہ خیر، یہ تو میرا چونکہ تقی عثمانی صاحب سے بڑا ہی احترام کا رشتہ ہے، میرے استادوں کے استاد ہیں، تو اس لیے میں شکوہ تو کر سکتا ہوں نا ان سے. میرے دادا استاد ہیں، دادے کے دادا استاد ہیں، تو اس لیے میں ان سے یہ تو شکوہ کر سکتا ہوں، سر آپ نے یہ کس طرح کے مانسٹر تخلیق کیے ہیں سر. تو شعیب صاحب نے جی اپنا انٹرویو دیا ہے، میں باقی باتوں کی طرف جائے بغیر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے ایک فساد ہے اور ہم تو جمہوریت کو منعقد نہیں ہونے دیں گے.
اور شعیب صاحب کا یہ انٹرویو جو ہے یہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے اندر بھی گھمایا گیا ہے، جو ٹیلی گرام بیلی گرام ہیں ان کے اوپر بھی گھمایا گیا ہے، لیکن اس سے ایک زیادہ خطرناک بات، اور وہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کو داعش بھی، جو اس خطے کے اندر ننگرہار سے لے کے کراچی تک بھی اس کے سلیپر سیل ہیں اور وہ آپریشنل ہے، اس نے بھی اون کیا ہے، اور یہ انٹرویو ہمیں داعش کے گروپوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ جو تخریب کاری انہوں نے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے کرنی ہے، اس کے لیے یہ انہوں نے ذہن سازی شروع کر دی ہے۔ اپنے خودکش کی جو انہوں نے خودکش حملے کرنے ہیں ان کے فائنانسرز کی یہ ساری ذہن سازی ان لوگوں نے شروع کر دی ہے۔ انٹرویو بظاہر کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ہی کسی علاقے کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میرا ہنچ یہ بتاتا ہے کہ یہ انٹرویو پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر ریکارڈ نہیں ہوا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، کیونکہ مجھے اطلاع جہاں سے آئی تھی وہ جگہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر نہیں تھی، اور کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ کرنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرنے لگا ہے سے مراد میں ان کی آواز سے یہی جانا کہ جیسے وہ ساتھ والے کمرے میں ہی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں موصوف جو ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مجھے رپورٹ کیا تھا یا جاسوسی فرمائی تھی، اپنا سورس اس نے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت خوفناک انڈیکیشن ہے۔ انتخابات جو ہیں وہ منعقد نہیں ہونے دیے جائیں گے، اور کم از کم موجودہ شکل کے اندر تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ شورائیت کا مذہب ہے، اور یہ سارا انہوں نے ان کے دماغ کے اندر خناس ڈالا ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والے انتخابات کو زیادہ سے زیادہ خونی بنا سکیں۔ موضوعات تو میں نے بہت سارے ڈسکس کرنے تھے، حافظ صاحب کا دورہ امریکہ بھی ڈسکس کرنا تھا اور افغانستان بھی ڈسکس کرنا تھا، لیکن بات ملا شعیب ولد محمد شریف پہ آ کے رک گئی، تو ولاگ کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی تفصیلات آپ کو دوسرے ولاگز کے اندر عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔